اچھا، سر نے اتنی اچھی باتیں کر دی ہیں کریکٹر بلڈنگ پر، اس کے علاوہ کیا بولا جائے، لیکن بلڈنگ کا مطلب بھی آپ کو پتا ہے، کریکٹر کا بھی پتا ہے. تو جب ایک بلڈنگ کو ہم بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا بیسمنٹ اٹھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بیسمنٹ اگر اچھی، اس کی بیس اچھی ہوگی، اس کی بنیادیں اچھی ہوں گی تو بلڈنگ مضبوط بھی ہوگی اور پائیدار اور اچھی بھی بنے گی. پھر اس کے اوپر آپ جیسا بھی چاہیں اس کا نقشہ بنائیں، اس کا اسٹرکچر بنائیں، لیکن سب سے پہلے بیس. تو آپ لوگوں کی جو سٹارٹ ہے چھوٹی عمر سے، آپ لوگوں کی جو تربیت ہو چکی ہے، تربیت ہی کہا جاتا ہے کریکٹر سازی کو دوسرے الفاظ میں، وہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. پھر مدرسے میں آتے ہیں کہ ایک معاشرتی سٹارٹ ہوتی ہے اس کی تربیت. اب آپ جس ایج میں ہیں نا بچوں، آپ کی جو بیسک تربیت تھی وہ ہو چکی ہے. یہ ایج وہ ہے کہ نہ ہم پیرنٹس کو الزام دے سکتے ہیں یہاں پر، نہ ہی ٹیچرز کو کہا جا سکتا ہے. اب آپ لوگ اپنی بلڈنگ، اپنی جو تربیت ہے اس کے خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ اچھے اور برے کا آپ کو پتہ چل گیا. ایک ایج ہوتی ہے جب اچھے برے کا نہیں پتا ہوتا بچوں کو، تو اس کو بتایا جاتا ہے، ماں باپ انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، ایک ایک چیز سکھاتے ہیں. کتنے کوشچن کرتا ہے بچہ، بار بار ماں باپ سے پوچھتا ہے اور وہ بتاتے ہیں، پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی بتاتے ہیں. اب آپ لوگ زیادہ تر تو بچے یہ کہتے ہیں ماما کو آپ کو نہیں پتا، پاپا کو آپ کو نہیں پتا، ہمیں پتا ہے نا. اس ایج میں آپ لوگ ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہمیں زیادہ پتا ہے. تو آپ کو اپنے بارے میں بھی زیادہ پتا ہونا چاہیے نا. تو اپنی آپ نے تربیت اس ایج میں سمجھ بوجھ کے خود کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہمیں سکھانے، تعلیم دینے کے لیے، اب ان کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئیں گے. ان کے بعد پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، قرآن مجید کی تعلیم ہے. اگر اس کو ہم زیادہ نہیں تو تھوڑا سا بھی سمجھ کے پڑھ لیں گے نا، آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہے. کریکٹر بلڈنگ، تربیت سازی کسی کا فائدہ نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ کا اپنا فائدہ ہے. آپ ایک انڈیویجول جو ہے اپنے آپ کو تربیت کرے گا، سمجھ کے اسلام کے مطابق چلے گا. بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے اسلام میں یہ ہے نا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ جب کہہ دیا گیا تو کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ تو جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنے کو اگنور کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ مصلحت کے تحت مجھے بولنا پڑ رہا ہے. نہیں، آپ کا سچ بھی نظر آئے گا اور آپ کو آگے چل کے کامیابیاں عطا کرے گا. آپ کے دین میں بھی کامیابی آپ کو ملے گی، دنیا میں بھی کامیابی آپ کو ملے گی. آپ کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں. قرآن پاک کو اپنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور قرآن پاک کو اپنا سلیبس کے طور پہ پڑھیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنے چینجنگز آئیں گے، اور نہ صرف آگے چل کے آپ کے کام آئیں گے، آپ کو دنیا میں اتنی کامیابیاں نصیب ہوں گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مطابق، احکامات کے مطابق جب آپ چلنا شروع کر دیں گے تو اللہ تو اس سے خوش ہو کر اس کو خود بخود کامیابیاں دینا شروع ہو جائے گا. بجائے یہ کہ جائز و ناجائز طریقوں سے آپ آگے بڑھنا چاہیں گے تو وہ آگے نہیں بڑھا جاتا. خاص طور پہ ہمارے جو بوائز ہیں، آپ لوگوں نے آگے چل کے معاشرے میں ایک اپنی نیشن کو آگے لے کے جانا ہے. آپ مسلمانوں کا نام اتنا ہونا چاہیے بیٹا کہ آپ پر فخر کیا جائے، مسلمانوں پر فخر کیا جائے، نہ کہ مسلمانوں پر. اب آج کل جو مطلب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ باہر دوسرے ممالک میں کیا کہا جاتا ہے، وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہم ہر طریقہ آزماتے ہیں، سیدھا نہیں آزماتے. اگر ہم سیدھے طریقے سے چلیں نا اپنے اسلام کے مطابق، اتنے بہادر مسلمان، اپنی تاریخ پڑھیں، ہمارے مسلمان کتنے بہادر گزرے ہیں. اب ہم لوگ بزدل ہو گئے، اس لیے ہم دوسرے طریقے اپناتے ہیں. ہم بہادری سے اپنے اسلام کے مطابق چلیں، آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی، آپ کا نام بھی روشن ہوگا، دونوں جہان میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی. اور اپنی تربیت کا وہی بات ہے کہ اندر سے کھوکھلے نہ رہیں. اندر سے کھوکھلے کس طرح رہیں گے؟ جب آپ قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے. دنیاوی میں زیادہ تعلیم آپ کو باہر سے خوبصورت بناتی ہے. ایک ہم نے وہ ہکسلے کا ایک ایسے تھا، وہ پڑھا تھا، اس میں وہ ایک پروسلین جار کی مثال دیتے ہیں. پروسلین جار بہت ہی خوبصورت بڑا سا جار ہوتا ہے، اس کو بہت پیارا سجایا جاتا ہے،
لیکن اس کی شیپ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے اندر جالے لگ جاتے ہیں، تو وہ جالے صاف بھی نہیں ہوتے، بڑی مشکل سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ تنگ ہوتا ہے، اس کا جو اوپر سے منہ ہے وہ تنگ ہوتا ہے نیچے سے، اور اوپر سے وہ اس قدر بیوٹیفل اس کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی تعلیم سے اپنے آپ کو بہت بیوٹیفل ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں انشاءاللہ، ہماری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن اپنے اندر سے اپنے جالوں کو صاف کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جالے آپ کے تب صاف ہوں گے جب آپ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ دوسرے مذاہب کے پاس یہ کتاب نہیں ہے، ان کے پاس اسلام نہیں ہے، ہم لوگوں کو فخر ہے اور ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سب سے پہلے خوش نصیبی تو ہماری یہی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ دوسروں کے کام آئیں، بھلائی کریں۔ وہ آپ نے سنا کہ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ سنا ہوگا آپ نے، یہ اقبال کا شعر ہے، کس کا؟ اقبال کا ہی نہیں، آپ لوگ ان شعروں کے میننگز دیکھیں، اور وہ ان کو جس طرح نوجوانوں سے توقعات تھی ویسے ہی ہمیں اب آپ لوگوں سے ہیں۔ آپ لوگوں نے پاکستان کو بنانا ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانا ہے، سب پھر ایک معاشرہ بنتا ہے، پھر پاکستان مضبوط قوم بنے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت سی باتیں اچھی ہو چکی ہیں اور ٹائم زیادہ نہیں میں لوں گی، بس مجھے اتنا ہی کہنا تھا، کوئی مشکل کام نہیں ہے بیٹا، ہم لوگ یہاں پر کوئی آپ کو تنگ کرنے یا آپ کو فیڈ اپ کرنے نہیں آئے کہ اسلام میں اترے، پوری طرح یہ کریں وہ کریں۔ بچے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ آپ لوگ دنیا میں بھی کامیابیاں حاصل کریں، دین میں بھی کریں، اپنے آپ کو بیٹر کریں، اور آپ لوگوں کی بہت اچھی تربیت آگے چل کے ہماری، اور آپ لوگوں کی نسلیں اچھی بنیں گی، ظاہر ہے آپ اچھے ہوں گے۔ رول ماڈل آپ لوگوں نے اپنی نسل کا بننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے پیرنٹس رول ماڈل ہوتے ہیں، بچے ان کو دیکھ کر وہی کام کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں، تو جیسا آپ کریں گے آگے چل کے آپ کو ویسے ہی کامیابیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔